بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجاہد کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ 3 خبریں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اور اس پہ تھوڑا تبصرہ آپ لوگوں کا بنتا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ 4 کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیپٹن صدر صاحب گجرانوالہ میں، اور پچھلے دنوں انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے متعلق یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف آئیں گے تو امام خمینی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ کیا کہوں، میں نے اس ویڈیو بنا دی تھی۔ اب وہ گجرانوالہ میں ایک جگہ پہ خطاب کر رہے ہیں اور پبلک سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم بی بی کو کسی نے گرفتار کیا، دھمکی دے رہے ہیں، یہ کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، صرف مسٹر صفدر صاحب نہیں، کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم بی بی کو کسی نے گرفتار کیا تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یعنی ہماری عورتوں کی چادر کو اگر کسی نے کھینچنے کی کوشش کی، اس کو معاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ عدالت نہیں جائیں گے، کسی کورٹ میں نہیں جائیں گے، تحریک نہیں چلائیں گے، کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کور کمانڈر گجرانوالہ کے گھر کے باہر دھرنا دیں گے، وہاں احتجاج کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر مریم بی بی گرفتار ہوئی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم سخت ایکشن لیں گے۔ کور کمانڈر گجرانوالہ سے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ آپ سن بھی لیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گجرانوالہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ آپ ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈالیں، ہماری چادر کو کھینچیں، ہماری چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں تو ہم بے غیرت ہے کہ تمہارے گھر کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ کہیں اور جا رہی ہے دادے کے شہر میں، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ گرفتاریوں والی بات بھول جائیں، ہمیں مجبور نہ کریں ہم سٹیجوں پہ تمہاری بیویوں کے نام لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ صفدر صاحب جو ہے نا، کیپٹن صفدر صاحب، ان کا تھوڑا دماغ چل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چریا جانا، تو یہ ہو گیا ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر سسر پہ معاملہ ہے، بیوی پہ معاملہ ہے تو پلیز، ابھی آپ نے نیب والا کیس بھگتنا ہے جس پہ آپ نے ضمانت کرائی ہوئی ہے، پتھر لانے والا۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا دھیان کرے۔ اچھا، دوسری خبر، مریم بی بی صاحب کی خبر ایک لیک ہوئی، مجھے میرے دوستوں کو نے بھیجی، میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف لیڈر بھی نہیں، قائد بھی نہیں، وہ اب نون لیگ کے امام ہیں۔ لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مریم بی بی کہہ رہی ہیں اپنے والد سے متعلق کہ وہ لیڈر بھی نہیں ہے، اب قائد بھی نہیں ہے، وہ نون لیگ کے امام ہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے، پھر جنہیں یہ امام سمجھتے ہیں پھر وہ ایسے ہی ہوں گے نا امام۔ میرا خیال ہے کہ امام کی اگر کیٹیگری کا کسی کو نہیں پتا کہ امام ہوتا کون ہے، اچھا وہ شاید پیش امام، میں تو پیش امام کے سٹینڈرڈ پہ بھی نہیں کہتا، پیش امام، ایسے پیش امام کے پیچھے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جس کے اوپر اتنے زیادہ الزامات ہوں، جو اشتہاری ہو؟ کس امام کی بات کر رہی ہیں؟ یہ کون سا فقہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ کون سے عہد و پیما کر رہی ہیں؟ یہ کس طرح کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا اس طرح کے لوگ آنے والے وقت میں ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، ہماری عوام کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے، یا اس کی کوشش کریں گے کہ ہم تیسری دنیا سے دوسری اور دوسری سے پہلی دنیا میں جائیں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ایک انسان کو امام کہہ رہے ہیں، امام کون سا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں نا۔ اگر آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی تو مجھے کامنٹ میں بتا دیں۔ میرے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو سنائی دے رہا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ایک چیز، تیسری چیز جو میں نے بتانی تھی خبر سے متعلق، وہ تھی کہ شریف فیملی کے خلاف نا منی لانڈرنگ کی انکوائری ہو رہی ہے۔ جس نے سو کرنا کر دے، ٹھیک ہے؟ چپڑاسی پہلے ہو چکے ہیں، مزدور ہو چکے ہیں، اچھا گولا گڈے والا بھی ہو چکا ہے، پاپڑ والے بھی ہو چکے ہیں، اور اب ایک کباڑیا سامنے آیا ہے۔ اس کباڑیے کا نام ہے اظہر حسین مغل، گجرانوالے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے نام پہ کروڑوں روپے، یہ ٹرانزیکشن بھی ساتھ دیکھ رہے ہو گیا، کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے
سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس بیچارے سے پوچھا ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے اظہر حسین صاحب سے؟ تو میں نے کہا میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں, میں تو جانتے ہی نہیں, میں خود کباڑی ہوں. اس کے نام پر سوئفٹ کوڈ کے ذریعے سلمان شہباز کو 1,37,09,151 روپے منتقل ہوئے ہیں. میرے نام پہ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نام پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا ہے جس کی پردے داری ہے؟ یہ کیا ہے جس کی بنا پہ نیب شور کر رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سوال تو کرنے دینا ہمیں. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے؟ اظہر حسین بھی نیب اور نیازی سے مل گیا ہے؟ نہیں. یہ معجزے سلمان شہباز کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ معجزے ہمیشہ حسن اور حسین نواز کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معجزے جہانگیر ترین کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معجزے بلاول کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معجزے حکمرانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میرا سوال تھا. اچھا, جب تفتیش کی نا اظہر حسین صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ اظہر حسین کے شناختی کارڈ نمبر سے 2012 میں 3 ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ رقم منتقل ہوئی تھی. ساتھ جب تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں کسی قسم کا مجھے علم نہیں ہے, میں گجرانوالے میں کباڑیے کی دکان چلاتا ہوں, اور اس سلسلے میں اظہر حسین صاحب کو جو بیان ہے وہ ریفرنس کا حصہ بھی بنا دیے گا, اور بطور گواہ بھی اظہر حسین شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں وہ پیش بھی ہوں گے. یہ 3 مین خبریں تھیں. مجھے اس کا کوئی جواب دے دے, مجھے کامنٹ میں آگاہ کر دے, آپ کی بڑی مہربانی. اور ہاں, میں ذرا اسی ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کور کر لوں, اس کا سیپریٹ علیحدہ کوئی ٹاپک لانا ہوں. آج کل مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے نا, میاں عمران خان صاحب جب سیاست کے 22 سالہ کیریئر کے اندر نا مختلف اسٹیٹمنٹس دیتے تھے فوجی انوالومنٹ سے متعلق, نواز شریف کا ضیاء الحق کی نرسری میں پیدا ہونا, بھٹو صاحب کا ایوب خان سے متعلق, اور اسی طرح پیپلز پارٹی یعنی مختلف گورنمنٹس کا کاف لیگ سے متعلق کہ وہ مشرف کی نرسری میں پلی بڑی جوان میں, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, میں پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہوں, میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں. میرا ایک سادہ سا سوال ہے, میں نے ان ساری ویڈیوز کو دیکھا, انہوں نے جتنی بھی اسٹیٹمنٹ فوج کے خلاف سختی تھی یا ان کے حوالے سے کہی تھی نا, وہ ساری انہوں نے سیاست میں آ کے کی. 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد نہیں کی. ان کی پارٹی میں سے کسی نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ کر کیا رہے ہیں؟ 22 سال سے ان کے سارے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سول سپرمیسی ریکوائرڈ ہے. وہ یہی کر رہے ہیں, وہ سول سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں نا, کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. ہمیشہ انہوں نے کہا میں ہوتا, میں ایسا نہ ہونے دوں گا. مجھے بتائیں آج تک کسی کی جرت ہے, کسی کی جرت ہے کہ وہ وقت کا وزیر اعظم بھی ہو, وزارت عظمیٰ بھی اس کے پاس ہو, حکومت بھی اس کے پاس ہو, اور وہ یہ کہے کہ اگر فوج نے میری بات فالو نہیں کی. آج تک کسی نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ فوج میری پالیسی کو فالو کر رہی ہے؟ ایک ایک فوج کا عمل میری پالیسی کو اون کرتے ہو, کسی نے کہا ہے؟ مجھے بتا دیں. بھٹو صاحب نے کہا ہو, بے نصیر نے کہا ہو, شہباز شریف صاحب نے کہا ہو, نواز شریف صاحب نے کہا ہو, آج تک کسی نے کہا؟ کسی نے یہ کہا ہے سٹنگ وزیر اعظم نے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے میرے علم کے بغیر آرمی چیف کارگر والا واقعہ کرتا تو میں اس کو سیک کر دیتا؟ آج تک بولا ہے کسی نے؟ کسی نے ہاں میاں صاحب نے من مناتے ہوئے ضرور بولا تھا کہ مجھے نہیں بتایا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے سچویشن کور کر لی. کسی نے اتنی ضرورت ہے کہ میں آرمی چیف کو سیک کرتا؟ کسی میں اتنی ضرورت آج تک کسی نے دکھائی ہے؟ اسٹیک نہیں ہے نا ان کا کوئی, عمران خان صاحب کا, کہ مجھ سے ڈی جی آئی ایس سے استعفیٰ مانگے, میں اس سے استعفیٰ مانگوں گا. مجھے بتائے نہ ہے کوئی, تو مجھے اس کامنٹ میں ضرور آگاہ کر دیں, اس کامنٹ میں ضرور مجھے آگاہ کر دیں. اچھا, پھر وہی بات سول سپرمیسی, وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں میں سارے ایکٹس کو اون کرتا ہوں, سب چیزوں کو. تو یہی ویڈیوز کا مقصد تھا. کامنٹ میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, یا مجھے سمجھ غلط آ رہی ہے یا آپ لوگوں کو شاید صحیح آ رہی ہے. پلیز آپ ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.